پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی. اچھا نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو. سیدھے ربنا یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کرتے ہیں. پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے. جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے. مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی. وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا، اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے. قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی. کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو. سنو حق والوں نے قدر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا. تو ٹھیک ہے، ہو گیا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا. انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی. شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو. ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے. نوح میرا تم پہ سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو. موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو. پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد. ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی. نہیں 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 نہیں، آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا.
آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بھی سوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آئے ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا، اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ روضہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی۔ سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں، آتے ہیں، آتے ہیں، اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو ان کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا ہوں، ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو؟ اور آگے اس کو سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک
فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا ونخترتک فاستمع لما یوحا. کیا بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ تسلی سے بات کریں. سبحان اللہ, تسلی سے بات کریں. تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ اور جس سے محبت تعلق اپنائیت ہوتی ہے. ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے. میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے, ملنے والے بہت زیادہ, میں اکیلا, تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول مختصر بول جلدی بول. ادھر سے بولا راستے میں فارغ کیا, کھڑے کھڑے فارغ کیا. لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں, بھائی آپ تشریف لے آئیں, بیٹھیں, میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں. یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے, فخلعنا علیک. موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے, کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی. جتی لا بہ جا. انی انا ربک فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوا وانا اخترتک. میں تجھے پسند کر چکا ہوں. فاستمع لما یوحا, تیری میری بات ہونے لگی, سن میں کیا کہہ رہا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سارے نبیوں کی دعوت حق, اور حق کیا ہے؟ اللہ. ذالکم اللہ ربکم الحق. اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ, اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اللہ ایک ہے, شریک نہیں. اللہ ایک ہے, وزیر نہیں. اللہ ایک ہے, مشیر نہیں. اللہ ایک ہے, بیوی نہیں. اللہ ایک ہے, بیٹا نہیں. اللہ ایک ہے, اس کا لاؤ لشکر, اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. شرق و غرب اللہ ایک ہے, شمال و جنوب اللہ ایک ہے, زمین آسمان اللہ ایک ہے, خلا فضا اللہ ایک ہے, دریا سمندر اللہ ایک ہے, پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے, صحرا میدان اللہ ایک ہے, جن ہوں انسان ہوں اللہ ایک ہے, فرشتے ہوں اللہ ایک ہے, جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے, ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے, دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے, میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے, جوڑا ہو اللہ ایک ہے. ہر چیز کا جوڑا بنایا, اپنی ذات جوڑے سے پاک, وطر ہے, تنہا ہے, احد ہے, واحد ہے, صمد ہے. یہ حق کی دعوت ہے. یہی آپ کا کام ہے, یہی میرا آپ کا کام ہے. ہم حق کے دائی ہیں, ہم باطل کے دائی نہیں ہیں, ہم حق کے دائی ہیں. اس امت کی عزت امتیاز ہے. اللہ نے ہمیں نبیوں, پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے, اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں. اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو, جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے. اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے, پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی. مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے. اثر ہے. مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے, ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں, تو قاری صاحب سے بات, ایک بچہ گیا, کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے. الو چل بیٹھ جا, بکواس نہ کر. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے, بھگ جا, الو بیٹھ جا. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کو بخار ہے. تو قاری صاحب کی ہوں نکلی, چل بیٹھ جا, کچھ نہیں. پھر چوتھا لڑکا آیا, قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے. کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار. پھر پانچواں آیا, قاری صاحب آپ آرام فرما, آپ کو بخار ہے. کہا چلو تجھے چھٹی کرو, میں بھی آرام کرنا. بول میں ایک طاقت ہے. دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے. روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے, ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی, ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی, ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی, مائیں رل گئیں, باپ ذلیل ہو گئے, خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے, اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے, غیرت بھی گئی, سب کچھ گیا. چند سکوں پر سب کچھ بیچ دیا. یہ دعوت پر ہوا ہے. اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے, نبیوں نے دعوت دی ہے. اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی.
किसी से कलाम किया जा रहा है, किसी को अर्शों पे बुलाया जा रहा है। वरफ़अनाहु मकानन अलिया, किसी का नाम बुलंद किया जा रहा है, किसी को आग के ढेर पे बिठाकर जिंदा बचा के दिखाया जा रहा है, किसी को छुरी के नीचे से निकाला जा रहा है, किसी के लिए समंदर को फाड़ा जा रहा है, किसी के इशारे पर पत्थर को फाड़ के ऊंटनी को निकाला जा रहा है, किसी के इशारे पर मुर्दे को जिंदा किया जा रहा है और मिट्टी के परिंदे में जान डाल के उसे हवा में उड़ाया जा रहा है और ऊपर से दस्तरखान उतारे जा रहे हैं और किसी के इशारे पर सहराओं में बैठाकर रिज्क दिया जा रहा है। ये सब किसी के इशारे पर हवाएं ताबे होकर हवा तख्त को उड़ा के ले जा रही है। ओहो, ये इज्जत एजाज नबियों को दिया गया, नबियों को दिया गया। हर आदमी के अंदर ये जो उम्र है ना आपकी, कहता मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करके मरना चाहता हूं। और तस्वर क्या है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरे पास लंबी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी डिग्री हो जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा कारोबार मिल जाए। इसको कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। करो वो जो अल्लाह कह रहा है, दावत देने वाले बन जाओ, पैगाम हक को फैलाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला जमीन व आसमान तुम्हारे जिक्र से जिंदा कर देगा। नबियों के तज़किरे कैसे जिंदा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गए हुए 5,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? और कुरान कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफें करता चला जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम ये उम्मत मामूली उम्मत नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको दावत का काम मिला है, सारी दुनिया माल की तरफ बुला रही है, हमारा काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। इन्ननी अनल्लाह, दुनिया को बताना कि काम बनाने वाला एक है और वो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला एक है और वो अल्लाह है, मदद करने वाला एक है और वो अल्लाह है, जन्नत देने वाला एक है और वो अल्लाह है, जहन्नम को भड़काने वाला एक है और वो अल्लाह है, आसमान के छत को उठाने वाला एक और वो अल्लाह, जमीन का फर्श बिछाने वाला एक और वो अल्लाह, हवाओं का चलाने वाला एक और वो अल्लाह, और दुखी की सुनने वाला एक और वो अल्लाह, गूंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और पितंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और परवाने की सुनने वाला भी अल्लाह, और खाक के नीचे रेंगने वाले कीड़े की सुनने वाला भी अल्लाह, और पानियों की तह में तैरने वाली मछलियों की सुनने वाला भी अल्लाह। ये हमारी आबदोज, बड़ी से बड़ी आबदोज 400 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 400 मीटर पर जाकर नीचे जाएगी तो पिचक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और बहरुल काहिल 11 किलोमीटर कहीं कहीं गहरा है, 11 किलोमीटर की तह में अल्लाह मछलियों को पैदा करके चला रहा है। 11 किलोमीटर का वजन अपने ऊपर उठा रही, और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना, और ऊपर 11 किलोमीटर पानी का वजन। उसकी पुकार को भी सुनने वाला अल्लाह ही है। ये दावत जाके सारी दुनिया को दो, अल्लाह की कसम जिधर गुजरोगे अल्लाह की मोहब्बत की नजरें तुम्हारे साथ साथ होंगी, अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर होगा, अब मर के भी अल्लाह जिंदा रखेगा। ये बैठने का जमाना नहीं है। बातिल तो घर घर दावत दे के जा रहा है, घर घर अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हम कहो हम तो कुएं हैं, कोई आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई नहीं आएगा तो नहीं पिलाएंगे। हाय हाय, ये क्या जुल्म सितम है, ये क्या जुल्म सितम है कि इंसानियत तड़प रही हो और तुमको मेरे पास आओगे तो पानी पिलाऊंगा। जब वबा फैल जाती है तो फिर डॉक्टर भी निकल पड़ते हैं। फिर देखते नहीं हो जब जलजला आया तो अस्पताल वहां शिफ्ट हो गए। ये नहीं कहा गया कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफर की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है, जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं।
تمہارا بول زبان سے نکلتا ہے، ساتوں آسمان اس سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں، لاکھوں فرشتے وہ بول اٹھانے کے لیے لپکتے ہیں اور عرشوں کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو آپ نے کہا من القائل، یہ کہنے والا قول ہے، یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، وہ چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہنے والا کون ہے؟ جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہے۔ پھر ان کو ہمت ہوئی، کہا جی میں نے کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے لپک لپک کے آ رہے تھے تیرے کلام کو پکڑنے کے لیے۔ ہر فرشتے کی تمنا تھی کہ میں لے کر اللہ کے پاس جاؤں۔ یہ ایک شخص کا ذاتی ذکر ہے۔ جب تم لوگوں میں پھر کر کہو گے او میرے بھائیو اللہ کی مان لو، تو لاکھوں فرشتے تمہارے بول پر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے، ہم لے کے جائیں گے۔ او بھائیو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ تو لاکھوں فرشتے بھاگیں گے۔ میں جا کے اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتا ہوں، مجھے جانے دو، میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کا امتی فلاں فلاں کا بیٹا آپ کی عظمت کو بیان کر رہا تھا، آپ کے طریقوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا۔ تمہارا نبی وہیں سے اس کی روحانیت باغ باغ، اس کی ہستی باغ باغ، اور اس کی توجہات ہوں گی۔ میرے بھائیو، انبیاء کوئی ہماری طرح مر کے تھوڑا ہی مر جاتے ہیں، وہ تو مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے، اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے۔ اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو، ان احمقوں کے پیچھے مت چلو، انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا۔ آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو، سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا علم والا، سب سے بڑی عقل والا، سب سے بڑے فہم والا، سب سے بڑی بصیرت والا، جس کی نظر اتنی تیز ہو، یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے، چند لاکھ میل سے آگے، اگرچہ نوری سال صحیح پر یہ ہے نوری سال، اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے۔ اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے کھڑے آگے ہو گئے، پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہو گئے، پھر آپ پیچھے ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو پچھلے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں تو آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، آپ پہلے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے لٹک کر دیواروں سے باہر آ رہے تھے، تو میں ان کو دیکھ کر آگے ہو گیا۔ پھر میں جہنم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے شعلے لپک لپک رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ اور مجھے بتاؤ، اللہ کے واسطے بتاؤ، جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی؟ چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے، اسے چھوڑو، یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ یہ اڑا ہے اور 7 آسمان سمٹ گئے اور سدرۃ المنتہا سمٹ گیا اور جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا، آگے میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اس باؤنڈری کو آج تک کوئی نہیں کراس کر سکا، نہ کسی کے پاس ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے۔ جو آگے جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا، چاہے وہ جبریل جیسا مقرب ہو۔ آگے آپ جانے آپ کا اللہ، آگے اللہ آپ کو کیسے لے گیا کوئی نہیں جانتا، پر آپ گئے ہیں، کیسے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم ایمان لائے کہ آپ گئے ہیں۔ جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ وہ گئے، جبریل بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ جبریل کی آنکھوں سے بھی اوجل۔ پھر عرش معلا جھوم جھوم اٹھا، اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے۔
جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے، جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے۔ اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے اے ملا ہیں، ملا دی کے ڈگرے چھٹو پر ہیں، ملا ہیں۔ اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا، یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے۔ ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ، پھر ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں 7 آسمان پار ہو۔ نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے اور 7 آسمان طے، 7 آسمان طے ہو گئے۔ پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6 پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی، سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، وہ بے پرواہ بیٹھے، اٹھے ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں۔ او دادا تو پوترا، پیو تو پیو ہوندا ہے نا، پتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو، اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن، 2 جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا، آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 واہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ آگے کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی، نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح، وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا،
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے بوٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کے گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ تو سر مارے، ہن بس اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو نہیں آخر میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی، جیسے ہمارا رواج ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی۔ اور سنو، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت۔ خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں، وہ انکار کر دیں، کہتے ہیں نافرمان ہے، گھر میں لڑائی، دنگا فساد۔ پاگل، تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں، جدوں دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے، بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے۔ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر۔ یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زارو قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، چونکہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے، وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے، وہاں بڑھاپا مر جائے گا، یہاں بیماری ہے، وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں، وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا،
दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान मिलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी मिलेगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मिलेंगे, अजरत जिस्म के बाल गायब हो जाएंगे, मुकहल आंखों में सुरमा लगा होगा, जिआद सर के बाल नीम घुंघरियाले गर्दन तक आए हुए होंगे, अमरत चेहरे से दाढ़ी गायब हो जाएगी। दाढ़ी दुनिया में है, आगे खत्म, जन्नत में बल्कि कब्रों से निकलेंगे तो साफ निकलेंगे। जन्नत में जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर कि वो दाढ़ी के बगैर, जिन्होंने नहीं रखी उनको रखनी पड़ जाए तो पता कोई नहीं, जिन्हें रख ली उन्हां दी कोई नहीं होनी, पक्की गल है, उन्हां दी कोई नहीं होनी। जो तुसीं फैसला आप ही कर लो कि उत्थे रखनी पड़ेगी, बड़ा औखा काम हो जाएगा। तुम्हारे महबूब की सबसे महबूब सुन्नत है। अब जिससे प्यार होता है आदमी उसकी अदाओं पेशकश इस्लामिक वॉइस स्टूडियो फैसलाबाद। फोन नंबर 0411800383 नहीं है। पाए सकबो सीद मजनू खल्क पुरसद ईंचे सोत। मजनू ने कुत्ते के पाँव चूमे, लोगों ने कहा ये नापाक, फिर उसके भी पाँव क्यों चूमते हो? वो कहने लगा ई सगे दर कुए लैला गाहे गाहे रफ्ताबूद। ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली से गुजरता है तो मुझे ख्याल आता है कभी तो उसका पाँव लैला के पाँव पे आया ही होगा, इस ख्याल में इसके पाँव चूमता हूँ। एक औरत की मोहब्बत ने कुत्ते के पाँव में बिठा दिया, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत इतनी भी नहीं आई कि उसका तरीका ही अपना ले। ये कैसा इश्क है जो हमें उसके तरीकों के खिलाफ चलाता है? ये कैसा दावा मोहब्बत है जो हमें उसके तौर तरीकों की मोहब्बत दिल में नहीं उतारने देता? ये दावा बातिल है, ये झूठा दावा है, ये दावा दलील के बगैर केस खारिज हो जाएगा। हाँ, अब्दुल्ला बिन जैद खेत में काम कर रहे थे, उनके बेटे ने कहा अब्बा अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। एकदम कस्सी छोड़ दी, कहा या अल्लाह तूने आंखें दी थी तेरे नबी को देखा करूं, तूने उसे उठाया, मेरी आंखें उठा ले, मैं आज के बाद किसी को नहीं देखना चाहता। वहीं अंधे हो गए। ये मोहब्बत है। जब आदमी किसी को दिल दे देता है तो उसकी अदाओं खुद ब खुद उसकी अदाओं में ढल जाता है, फिर कहना नहीं पड़ता, खुद ब खुद उसमें ढलता है। अल्लाह ने अपने महबूब को चाहा है, हम भी उसका चाह लें। ये खूबसूरत सिफात के साथ जन्नत का दरवाजा बंद है, सारे जन्नती इंतजार में अंदर कैसे जाएं? अंदर कैसे जाएं? तो सारे नबी सारी उम्मतें आएंगी आदम अलैहिस्सलाम के पास, दरवाजा तो खुलवाएं, कहेंगे मेरे बस का नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, सालेह हूद नहीं, मूसा यूशा नहीं, हारून मूसा नहीं, दाऊद सुलेमान नहीं, इब्राहिम व इसहाक नहीं, इब्राहिम इस्माइल नहीं, याकूब व यूसुफ नहीं, ज़करिया याहया नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बाबा हम नहीं खुलवा सकते। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं तुम्हें पता बताता हूँ जो आज खुलवाएगा। उनका चलो पता बताएं, का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सिवा कोई नहीं खुलवा सकता। लोग चाहते हैं कोई ऐसा घर हो जहाँ खुशियाँ हो, गम ना हो, जिंदगी हो, मौत ना हो। तलाश करो, ये दुनिया में नहीं है, ये मौत के बाद है। एक बादशाह ने महल बनाया, लोगों को बुलाया, मेरा घर कैसा है? सब ने तारीफ में जमीन आसमान मिला दिया। दो दरवेश पीछे बैठे थे, चुप। उन्होंने कहा तुम भी तो बोलो। कहा जी बस दो ऐब हैं, बाकी सब ठीक है। सारे लोग हैरान हो गए, इनको क्या ऐब नजर आए? कहा भाई क्या ऐब हैं? कि पहला ये है कि आप इसको छोड़ के मर जाएंगे, दूसरा ये है कि एक दिन ये उजड़ जाएगा। बादशाह के अंदर से जान निकल गई, उसने सर झुका लिया, कहने लगा कोई ऐसा घर भी है जिसका मालिक मरे नहीं और वो बर्बाद ना हो? कहा है। कहाँ? या नहीं, वो जन्नत है। और कहा मुझे सोचने दो। रात सारी जागता रहा, सुबह हुकूमत छोड़ के कहने लगा मुझे वो घर चाहिए जो मिटता ना हो, बर्बाद ना होता हो। ये पड़ी तुम्हारी हुकूमत, जिसको देना चाहते हो वो दे दो। तो लोगों को हम ये बताएं कि अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ लिए बैठा हुआ है, दरवाजा तो सारे लोग आएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह दरवाजे का खुलने का इंतजार। तो आप सजदे में सर रखेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह कहेगा उठा सर, मांग मिलेगा, बोल तेरा बोल पूरा होगा। वो कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे तू इफ्तिताह कर। तो जन्नत की ऊँटनी उड़ती हुई आएगी, आपके सामने लैंड करेगी, आप बैठेंगे, वो खड़ी होगी, उसकी रस्सी जमीन पर गिरेगी। अरब अजम सर उठाएंगे, हुण वेखो रस्सी कौन नपे। तो ऐलान होगा बिलाल हबशी को रस्सी पकड़ाई जाए। तो बिलाल हमारे नबी के
ड्राइवर बन के साथ चलेंगे और आप दरवाजे पर आकर दस्तक देंगे। अंदर से फरिश्ता कहेगा कौन? आप कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेगा या रसूल अल्लाह आपका इंतजार था, मैं जन्नत का फरिश्ता रिजवान हूँ, आपके रब ने कहा था जब तक मेरा नबी ना आए दरवाज़ा नहीं खोलना, और जब वो आए तो तूने खुद खोलना है। मैं आज तक कभी किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ, ना आइंदा खड़ा होऊंगा। वो चाबी घुमाएगा, दर खोलेगा। आपने कहा मैं जाऊंगा, मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब मेरे साथ होंगे, मालदार पीछे होंगे, गरीब आगे होंगे, मिलों वाले पीछे, रेहड़ियों वाले आगे, गाड़ियों वाले पीछे और साइकिलों वाले आगे। आज फुकरा की इज्जत देखना, लेकिन हर फकीर नहीं, फरमा बरदार फकीर, वरना फकीर भी ना फरमान है, मालदार भी ना फरमान है। रेहड़ी वाला भी नमाज नहीं पढ़ रहा, मिल वाला भी नमाज नहीं पढ़ रहा, रेहड़ी वाला भी झूठ बोल रहा है, मिल वाला भी झूठ बोल रहा है। फरमा बरदार अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरा जी चाहता मैं भी आपके साथ हूँ। आपने कहा तू, जब मैं जाऊंगा तो मेरे बाद सबसे पहले तू ही दाखिल होगा, और जब तू जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो 8 दरवाजे पुकार उठेंगे, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हर दरवाजे की तमन्ना होगी अबू बकर मेरे अंदर से गुजरे। फिर आपने कहा उमर एक महल देखा सोने चांदी याकूत ज़मुर्रद का। मैंने पूछा किसका? कहा गया कुरैशी का। मेरी जी मैं भी तो कुरैशी हूँ। जब मैं जाने लगा तो मुझे कहा गया आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने कहा उस्मान, जन्नत में हर नबी का रफीक, मेरा रफीक उस्मान। फिर आपने हजरत अली का हाथ पकड़ के अली तुझे भी मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है, खुश हो। हजरत अली रोने लगे, कहने लगे मेरा घर पूरा हो गया, मैं खुश हूँ। फिर आपने कहा तलहा जुबैर, हर नबी का एक हवारी, मेरे 2 हवारी तलहा और जुबैर। फिर आपने कहा अब्दुर्रहमान तू बड़ी देर से आया, मुझे डर लगा कहीं तू हलाक हो गया। वो रोए क्यों या रसूल अल्लाह का तेरे माल की कसरत ने तुझे हिसाब में फंसा दिया। ये 2 चश्मों के पानी पिए, चेहरे तरोताजा, पेट पाखाने से पाक, मसाना पेशाब से पाक, सीना खोट से पाक। अब ये अंदर गए तो आगे सवारियां तैयार हैं, उन पे ये बैठे हैं, ये उड़ते हुए अपने घरों में उतरते हैं। यहाँ की शराब को छोड़ा था, आज अल्लाह शराब के जाम भर के बैठा हुआ है। आओ सागर भी है और मीना भी है, जाम भी है, सुराही भी है, और तश्तरियां भी हैं और फल भी है, ट्रे भी है और गोश्त भी है, साया भी है और फल भी है, दरख्त भी है और फूल भी है, नहरें भी हैं और चश्मे भी हैं, समंदर भी हैं और दरिया भी हैं, हुस्न भी है, जमाल भी है, जवानी भी है, कमाल भी है, मुल्क भी है जवाल से पाक, मोहब्बत है नफरत से पाक। रहो रहो रहो, वो देने वाला देता जाएगा, लेने वाले लेते जाएंगे। यहाँ मौसीकी से रोका, वहाँ खुद मौसीकी की महफिलें सजाएगा। जन्नत की हूरों से फरमाएगा मेरे बंदों को सुनाओ, और ऐलान करेगा वो कहाँ हैं जो फैसलाबाद में गाने नहीं सुनते थे, जो सुनने वाले महरूम हो जाएंगे। आज सुनने वालों की कोई हसरत देखे, आज सुनने वालों का कोई गम देखे, वो मर जाएंगे पर मौत न आएगी। अल्लाह का ऐलान, हाँ फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, जो गाने नहीं सुनते थे आओ अब मैं तुम्हें जन्नत का नगमा सुनाता हूँ। इन्हें बुलाया जाएगा, इनके कान खोल दिए जाएंगे, और जन्नत की हूर का सुर होगा और जन्नत का साज होगा, और हवा मौसीकार होगी। ये सुर, ये साज, आवाज, ये धुन मिलकर एक ऐसा नगमा बनेगा कि 70 बरस सारे यूं बैठ के सुनेंगे, सर धुनेंगे और उनका शौक पूरा ना होगा। फिर अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाएगा तू सुना, उनका नगमा, उन हूरों का नगमा भुला देगा। फिर अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएगा मेरे महबूब तू सुना, अब आपका नगमा दाऊदी भुलाएगा। फिर अल्लाह कहेगा आप सबसे आला सुनो, सबसे बेहतर सुनो। वो कहेंगे वो क्या? का तुम्हारा रब तुम्हें खुद सुनाएगा। फिर अल्लाह पर्दे हटाएगा, फिर अल्लाह अर्श हटाएगा, फिर अल्लाह सामने आएगा, फिर अल्लाह अब साज रुक जाएंगे, अब हवा रुक जाएगी, अल्लाह के कलाम को साज की जरूरत नहीं है। अब अल्लाह कुरान सुनाएगा, और ये कुरान, ये कलाम कान नहीं सुनेंगे, जिस्म का रुआं रुआं कान बन जाएगा। और हर कान में से आवाज अच्छी हो ना, सिर्फ 2 कान सुनते हैं आदमी झूम जाता है। आवाज अल्लाह की हो, सारे बदन के रोंगटे कान बन चुके हों, और हर में से आवाज अंदर जा रही हो, तो कोई है उस लज्जत को बताने वाला? अपनी गाने की केस्टें तोड़ दो, कुरान के सुनने वाले बनो। मेरे रब की कसम अल्लाह तुम्हें जन्नत के गीत सुनाएगा। जिना से पाक दामन को अल्लाह बोला मैं तेरा जन्नत की औरत से मैं निकाह करता हूँ, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, मैं तेरा निकाह करता हूँ।
ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں. کہا آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی، فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی، وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا، اس میں میرا آپ کا نکاح ہوا ہے. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے. سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، انسانوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ کا ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خامند کی طرف آئے، 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے، موت مر گئی ہے ورنہ دیکھ کے لوگ مر جاتے، مسکرائے تو ساری جنت روشن ہو جائے، چل کر آئے تو ناز و انداز کی ایسی بجلیاں گرائے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے؟ وہ کہاں جو فیصلہ بعد میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی طرف کھینچتے تھے، آ جاؤ آ جاؤ، جو یہ کام کر کے مرے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا. میں نے ڈیوزبری لندن میں انگلینڈ میں یہ بیان کیا. ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھ سے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ عینا ایک ہے یا کئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہے کہ پھر سانو تو نہیں لبدی، وہ تو کوئی وڈا ہی لے جاوے گا، جو کوئی زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں. میں کہا فکر نہ کر، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک عنبر زعفران کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی، اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی، دودھ پیا، دانت نکلے، پھر لڑک پن آیا، پھر جوانی آئی. ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سنبھی سنبھائی پلی پلائی حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن له. کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا. آؤ آؤ ہماری جوانی دیکھو، بڑھاپا نہیں. نحن الخالد نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا نموت نحن المقیمات فلا نرحل نحن الراضیات فلا نسخط. ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے. اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خامند کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی. اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامندوں کا استقبال کریں. تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب. آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم، اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی. دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی. علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟ علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ بیٹھی پریشان. کیا ہوا بیٹی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو جاتی. آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں. باہر نکلے، کہا بھائی علی کو تلاش کرو. آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے چلو اٹھو، ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے، قم یا ابا تراب، اٹھو. یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا، فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے، یا ابا تراب. ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے. حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ یوں ملا دیے. کہا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی. پھر آپ خوش باہر نکلے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. اور ہمارے نبی کی بیویاں نے بھی جھگڑا کر دیا ہمارے نبی کے ساتھ. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چل جاتا جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ کہ جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہو تو تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، کہتے ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تم میرا نام نہیں لیتی ہو. اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو